السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میرے بہت ہی معزز نہایت عزیز حضرت مولانا حافظ قاری الحاج پی ایم مزمل صاحب مدظ اللہ العالی، ہمارے شہر نیلور کے تمام ہی علماء کے استاذ قاضی شہر نیلور حضرت مولانا قاری الحاج قاضی شیخ احمد صاحب مدظ اللہ العالی، میرے برادر حافظ قاری مولانا الحاج شیخ مذکر احمد صاحب دامہ ظلہ، اور نیلور کے معروف علماء میں جو جامعہ نور الہدیٰ کے استاذ بھی ہیں، محترم مولانا قاری الحاج شیخ محمد الیاس صاحب مدظ ظلہ، دیگر تخت نشین علماء میں، خاص کر ہمارے شہر نیلور کے وسط میں قلب میں جو مسجد موجود ہے، مسجد نور مدنی بارکس کے خطیب و امام سابق محترم حافظ قاری الحاج شیخ عبدالعزیز صاحب، دیگر تخت نشین علماء، حفاظ کرام، حجاج اعظام، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج الحمدللہ اس جلسے کے منعقد کرنے والوں کی دعوت پر اس پیارے نورانی اور اہم جلسے میں شریک ہیں ہم لوگ۔ یہ جلسہ بہت ہی مبارک ہے، اس میں شریک ہونے والے بھی بابرکت ہیں۔ یہ جلسہ جو منسوب ہے وہ ہمارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور سیرت طیبہ کی طرف منسوب ہے۔ ہمارے فاضل مقرر تیلگو گو محترم عبداللہ سیاسری صاحب نے اصلاح معاشرہ کی بھی کچھ باتیں اور سیرت کی بھی بہت سی باتیں بزبان تیلگو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ ہیرے، یہ سونے، یہ چاندی کے ٹکڑے یہاں پر موجود ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے، جن سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ یہ حضرات یہی کہیں گے، مولانا مزمل صاحب ہوں، حضرت شیخ ہوں، یا مولانا الیاس صاحب، مولانا مذکر صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سنیے صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کے احکام پورا کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارنا، مرنا ہے ہم کو، یہی یہ حضرات کہیں گے۔ شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے،
नफ्स तो हमारे साथ लगा हुआ है, ये दोनों हमारे दुश्मन हैं ही। इसके अलावा जिन बुरी सोहबतों का हम शिकार होते हैं, जिन गलत मकामात पर हम जाते हैं, जिन गलत लोगों की सोहबत दोस्ताना होता है, उसके भी कुछ गलीज खराब मकरू असरात हम पर आते हैं, जिससे हमसे बहुत से मकरू काम हो जाते हैं। इन सब से बचकर हमें जिंदगी गुजारना है, शैतान से, नफ्स से, हमारी खराब आदतों से बचकर अल्लाह को सामने रखते हुए अल्लाह का खौफ और रसूल माशाअल्लाह अज़ान का जवाब दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। प्यारे बुजुर्गों, काबिल एहतराम माओ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह को सामने रखकर हर मामले में अल्लाह 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 ये सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिंदगी हमारी मुबारक होगी, कामयाब होंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी नस्लों के अंदर भी ये तक़वा परहेजगारी मुंतकिल होगी, हमारी दुनिया अच्छी होगी, मौत अच्छी होगी, आखिरत अच्छी होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? हज़रात, ये जलसा सीरत का है। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी और एक हदीस पढ़ी, उसका तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, आप इन लोगों से कह दीजिए। अल्लाह ताला किससे फरमा रहे हैं? जवाब दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे हबीब, आप इन लोगों से कह दीजिए, सारे मानने वालों, सारे बंदों से कह दीजिए, सारे ही क़ियामत तक आने वाले इंसान इसमें इसके मुखातब हैं। आप इनसे कह दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो ऐ लोगों, मैं जो मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी इत्तिबा करो। खुल, आप कह दीजिए मेरे हबीब, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें पसंद करे, अल्लाह अपनी रजा नसीब करे, तो मेरी इत्तिबा करो। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान पाक में, मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो कुछ रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें, हुक्म करें, सुन्नत बताएं, फखुजू, उनको अपनाओ, पकड़ो, अमल करो, इख्तियार करो। वमा नहाकुम अन्हु, जिन जिन चीजों से मेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना करें, रोकें, बचने का हुक्म दें, फंतहु, उससे बच जाओ। तो बुजुर्गों, अल्लाह की फरमाबरदारी जितनी जरूरी है, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी भी उतनी ही जरूरी है। जैसे अल्लाह का हुक्म पूरा करने पर हमें सवाब मिलता है, अजर मिलता है, अल्लाह की रजा मिलती है, उसी तरह सुन्नतों पर अमल करने की वजह से हमें सवाब मिलता है, अजर मिलता है, बरकतें मिलती हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा नसीब होती है। हमारा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला कलिमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब कैसे था? अरब की क्या तारीख है? अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा, एक बड़ी तारीख है, बड़ा चरित्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से, पैदा होने से 50 साल पहले क्या अरब की हालत थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब क़ियाम पज़ीर है, मक्के में हाशिमी कुरैशी खानदान है और बड़े बड़े कबीले हैं, बेशुमार कबीले हैं। उस वक्त क्या हालत थी? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले क्या क्या बरकतें हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद आपके दूध पीते अय्याम रज़ा कैसे गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन खुश नसीब माओं ने, औरतों ने दूध पिलाया। फिर उसके बाद आप कबीले बनु साद कब तशरीफ ले गए, हलीमा सादिया की क्या कमाल, उनकी क्या खूबी थी। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तक कबीले बनु साद में थे, उस वक्त क्या क्या करामतें खूबियां जाहिर हुई। फिर आप लौटाए गए मदीने मक्के मुकर्रमा, फिर मक्के मुकर्रमा में क़ियाम रहा। आपकी उम्र शरीफ बाज़ मुअर्रिखीन के हिसाब से 4 साल, बाज़ मुअर्रिखीन के हिसाब से 6 साल की थी। आप मदीना तशरीफ ले गई। कौन? हजरत आमिना उम्मे ऐमन साथ में थी, वापसी हो रही थी, तबीयत खराब हो गई हजरत आमिना की।
پھر وہی انتقال ہوا، اسی ابوا نامی مقام پر حضرت آمینہ کو دفن کر دیا گیا، پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی، پھر اس کے بعد آپ عمر ایام طفولیت سے آگے بڑھے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت عبد المطلب سے ہٹ کر آپ کے چچا آپ کی وفات کے بعد عبد المطلب کے آپ کے چچا ابو طالب کے زیر تربیت رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر محنت کشی، خاص کر بکریوں کو چرانے کا کام حدیثوں میں آتا ہے، کتنی ماہانہ یا ہفتے واری اس زمانے میں جو میعاد تھی ان سے کیا ہے وہ حق الخدمت لیتے تھے، اجرت لیتے تھے، بکریوں کو چرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر تجارت مکہ مکرمہ ایک بہترین کیا کہتے ہیں بزنس سینٹر تھا، دنیا بھر کے کاروبار، دنیا بھر کی چیزیں وہاں فراہم ہوتی تھی۔ کہاں ابراڈ، مکہ مکرمہ سے دور و دراز بحرین، سیریا جسے آج کہتے ہیں ملک شام، اور دور دراز مصر، دور دراز ملکوں سے مال تجارت آتا تھا، یہاں سے تجارت کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارتی قافلوں کو دیکھ کر کچھ سیکھا، ابو طالب کی نظر ان پر پڑی تو حضرت ابو طالب نے بھی ان تجارتی قافلوں کے ساتھ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوان عمری میں قریب کے سفر تو کیے ہی، دور و دراز ملکوں کے سفر بھی تجارتی سفر کیے، پھر لوٹے، زمانہ گزرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20-22 سال کی ہوئی تو کئی جگہ سے رشتے آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر قبیلے والے کی جانب سے پیشکش ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے قبیلے کا داماد بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبا قصہ ہے، لمبی تفصیل ہے۔ خوش نصیب ایک خاتون تھیں جو بہت بڑی دولت مند تھیں، اللہ رب العالمین نے انہیں طرح طرح کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ پھر انہوں نے جانچنے کے لیے کہ نوجوان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے ایک غلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور اپنی تجارت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد مال تجارت رکھا، آپس میں معاہدہ تھا، لمبی بات غور سے سنیے، مختصر کہتا ہوں میں کہ معاہدہ کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو روح بکار لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لمبے عرصے کے بعد پھر لوٹ کر آئے۔ حضرت وہ خوش نصیب خاتون جو دولت مند تھی اور انہوں نے تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہا، چنانچہ وہ تجارت کی قافلہ لوٹ کر بھی آیا۔ حضرت اس عظیم خاتون کو جو شکوک و شبہات تھے، جو قسم کے ہلکے پھلکے وسوسے تھے کہ یہ شخص، یہ نوجوان کس قابل ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی امید سے زیادہ یقینی طور پر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تک پیغمبر نہیں ہوئے تھے یقین ہو گیا۔ تو وہ عظیم خاتون نے جو کہ بیوہ تھی، دو شوہروں سے بیوہ تھی، صاحب اولاد تھی، انہوں نے رشتہ بھیجا ابو طالب کی طرف کہ محمد بن عبداللہ سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جو بھی وہ اللہ کو منظور تھا، 40 سالہ وہ عظیم خاتون جو اپنے آبا و اجداد میں کتاب کا علم رکھنے والے خویلد، اور اسی طرح ان کے خانوادے میں بہت سے نام آتے ہیں جن کو آسمانی کتابوں کا علم تھا، علم والے تھے، اس خاندان کی عورت نے جب پیشکش کی تو حضرت ابو طالب نے، اللہ کو وہی منظور تھا، اس دولت مند اور بیوہ خاتون کے ساتھ جن کی عمر 40 سال کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی، پہلا نکاح ہوا۔ وہی حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں 25 سال رہی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور اللہ کی طرف نہ امر آیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا نکاح کرنے کا۔ پورے 50 سال عمر شریف ہو گئی۔ بہرحال بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شادی کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا۔ پھر 33 سال کی عمر کے قریب اولاد ہوئی، 3 لڑکے ہوئے۔ ایک تو 2 لڑکے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جن کے نام عبداللہ قاسم ہے اور طیب، عبداللہ طیب، عبداللہ بھی طیب بھی ایک ہی لڑکے کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ طاہر اور قاسم دو بھی ایک ہی لڑکے کے نام ہیں، اور 4 لڑکیاں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، 4 لڑکیاں۔ سنیے ذرا تحمل کے ساتھ، یہ تو پوری جتنی بھی اولاد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ سے عطا فرمائی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کا نام اس میں گرامی آتا ہے،
اور وہ قبطیہ مصر کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات میں سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان سے ایک لڑکا عطا فرمایا جن کا نام ابراہیم ہے. اب بھی آپ زیارت کے لیے مدینہ شریف کے مختلف مقامات پر جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام، کیا نام نامی اس میں کیا کس انداز سے دعائے جملہ کہا جائے، ان کی مزار شریف موجود ہے ماریہ قبطیہ کے محلے میں مدینہ منورہ کے اندر. بہرحال بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکیاں دی، 4 لڑکیاں تھی. پھر اس کے بعد جو نارمل زندگی گزرتی تھی، رشتہ داروں میں نکاح ہوا. 33 سال کی عمر درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تھے قبیلہ بنو سعد میں، وہاں پر بھی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی، معجزے ہوئے. یہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت کعبۃ اللہ کو بنانے کا موقع آیا، اور جو کعبہ متاثر ہو گیا تھا، جو عمارت کعبۃ اللہ کی زمانے کے اثر کی وجہ سے گر گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، اس تعمیر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. پھر 33 سال کی عمر میں، پھر 36 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بے چینی ہونے لگی. پھر آپ تنہا رہنے کو پسند کرنے لگے. آج جو دولت خانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مکہ مکرمہ میں، جو لائبریری بنا ہوا ہے، وہاں سے تقریباً 3 پہاڑ گزرنے کے بعد، 3 پہاڑوں کو کراس کرنے کے بعد ایک پہاڑ آتا ہے جبل نور. اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے اب پھر اندرونی طرف پر جانا پڑتا ہے. غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. ایسے ایک زمانہ، ایک مدت گزری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زیادہ خوراک لے جاتے تھے. کبھی کبھار کتابوں میں لکھا ہے کہ اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ چھوٹی بچی تھی، ان کو لے کر اور کچھ سامان غذا، کھانا اور کچھ ستو لے کر کے خود لمبا سفر کر کے 11 کلومیٹر کئی پہاڑ چڑھنا اترنا. اس دور میں ایسا ہی تھا. صحیح مورخین نے صحیح سیرت کے مطابق یہی لکھا ہے. وہاں پہنچتی تھی حضرت اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہا، دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتی اور پانی پلاتی، کھانا کھلاتی، کچھ وقت گزار کر کے پھر لوٹ کر کے آ جاتی. پھر وہ مبارک دن آیا، وہ مبارک وقت آیا، ماہ رمضان تھا، اور اللہ رب العالمین کو زمین والوں پر رحم آیا. جبریل علیہ السلام زمین پر گئے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال وہ ان کا رفع ہو چکا تھا، اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے، اور لوگ خدا فراموش ہو گئے تھے اور نفس پرست ہو گئے تھے. طرح طرح کی برائیاں، خرابیاں لوگوں میں آ گئی تھی. عرب کی سرزمین کے اس حصے کو، مکہ مکرمہ کے اس حصے کو، اس جبل نور میں رہنے والے پورے پیغمبروں کے سردار جو ہونے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. اب جو بھی ہو وہی وہاں پر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مالا مال کیا گیا، آپ رسول بنا دیے گئے. پھر گھر تشریف لائے. لمبے واقعات ہیں، آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے. آج کل لوگ گھروں میں قرآن شریف رکھتے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں پتہ نہیں. میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں 1 یا 2 قرآن ضرور ہوں گے، اور بہت سے خوش نصیب ہیں روزانہ قرآن کو کھولتے ہیں، روزانہ قرآن کو کھولتی ہیں، پڑھتی ہیں. ہماری بہنیں مائیں، بچیاں ہماری پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے سے بھی. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے گھروں میں قرآن ہو اور قرآن کھولنے کا موقع ہی انہیں نہیں ملتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بزرگوں، میں قرآن شریف کے اس کتابوں کی سردار سے یاد کرنا چاہتا ہوں، جیسے قرآن شریف ہمارے گھروں میں موجود ہے، اسی طرح حضور اکرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب بھی موجود ہونا چاہیے. سیرت کی کئی کتابیں ہیں. مولانا علی میاں صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت چھوٹے بڑے بہت سے بے شمار علماء کے لکھے ہوئے کئی جلدوں میں مختصر انداز میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں. آپ لوگ اپنے علماء سے، اپنے امام صاحب سے مشورہ کر کے کچھ کتاب لیجئے سیرت کی، اپنے گھر میں رکھیے، موقع سے سیرت کی کتاب پڑھیے. اور تیلگو میں بھی ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب موجود ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ ہم کو جاننا چاہیے سیرت کو، ہمیں سمجھنا چاہیے سیرت کو. ہمیں وقت بہت ہے موبائل کے لیے، ہمیں وقت بہت ہے کسی دوست کے پاس بیٹھ کر گپیں ہانکنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے. لیکن ہمارے اندر اللہ کے رسول کی محبت سے ہمارے دل اگر بھرے ہوئے ہوں گے، جیسے دوست کی محبت دل میں ہے تو رواں کیا ہے، پراں بھاگ جاتا ہے دوست سے ملاقات کے لیے، وہاں بیٹھتا ہے، چائے پیتا ہے، گفتگو ہوتا ہے. کیا جی 3-4 دن سے آتے نہیں نا تمہیں؟ نہیں ذرا کام تھا، ہمارے بھونی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ایک آدمی غیر حاضری پر دوست اگر پوچھ رہا ہے 3-4 دن سے نہیں آئے نا آپ، تو کہتا ہے میری بھونی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نہیں آیا. تو
تو اس طرح ہم اپنے دوستوں کے لیے وقت دیتے ہیں، کسی اور کام کے لیے وقت دیتے ہیں، کچھ وقت اللہ کے لیے ہمیں دینا چاہیے، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہمیں دینا چاہیے، تاکہ اللہ کے رسول کی سیرت سے واقفیت ہو۔ بزرگوں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مالا مال کیا گیا، پھر وہی آئے، وہ گھر میں تشریف لائے، پھر اس کے بعد مکی دور گزرا، پھر مکی دور گزرتے گزرتے آخر وہ دن آیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ستایا گیا، جانتے ہیں آپ کیسے آپ کو زحمت دی گئی، کیسے آپ کی توہین کی گئی، کیسی آپ کی موقع سے بے عزتی ناقدری کی گئی، جو بھی ہوا ہے۔ آخر ایک دن آیا کہ اما جان کا انتقال ہو گیا، خدیجہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بچی فاطمہ چھوٹی ہیں، اور یہاں پر طلاق یافتہ بچیاں ہیں، پھر حضرت عثمان غنی کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ان سے نکاح ہوا، پھر اتنا غم اتنا غم اتنا غم، اتنی تکلیف ٹوٹ پڑی، گھر آتے ہیں تو بیگم محترمہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، باہر جاتے ہیں تو استقبال کرنے والے نہیں ہیں، اور اتنی تکلیف اتنی زحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو تکلیف دی گئی، ما اوذیہ، مجھ سے پہلے آئے ہوئے کسی پیغمبر کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ وہی سال تاریخ عام الحزن، غم کا سال وہ قرار دیا گیا، اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید کے ساتھ اسی وقت سفر فرماتے ہیں طائف کا، وہاں ایک لمبی کیفیت ہوئی، جانتے ہیں طائف سے لوٹ کر آئے، جب لوٹ کر طائف سے آنا چاہتے مکہ مکرمہ میں، مکے کے مشرکین نے، کفار نے راستہ روک لیا، کہا کہ ہم آپ کو داخلے کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ مکے میں نہیں آ سکتے، چونکہ آپ جا چکے ہیں۔ بہرحال آپ کے ننیالی رشتے سے ایک ماموں ہوتے ہیں، ایک صحابی، بعد میں صحابی ہوئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں فرمائے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر کے لیا اور مکے والوں سے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کو امن دیتا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، میرے بھانجے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے مکرمہ آتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین جتنا وقت مکے میں مقدر تھا اللہ نے رکھا، پھر اسی زمانے میں معجزوں میں ایک عظیم ترین معجزہ معراج والا معجزہ ہوا، نماز فرض ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمایا، اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسجد نہیں بنائی، ایک مصلی تھا جہاں پر لوگ مسلمان نماز پڑھتے تھے، دو مصلی ہوتے تھے، زیادہ مصلی ہوتے تھے، خاص جگہ کی پہاڑی کے حصے میں جہاں پر لوگوں کو گزر نہیں ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اہتمام فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز مکہ مکرمہ میں بھی ہوتی تھی۔ جب ہجرت فرمایا 27 سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا، 3 دن غار میں رہے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، پھر اس کے بعد سفر ہوا، کئی معجزے ہوئے درمیان میں، اور وہاں جمعہ آ گیا، جمعرات کے دن، اور قبا کے علاقے تک پہنچ گئے تھے، اور جماعت سے نماز پڑھنا مسلمانوں پر فرض تھا، مسجد میں نماز پڑھنا فرض تھا، جیسے ماشاءاللہ مؤذن صاحب نے وقت پر اذان دی، اذان کی آواز سن کر کے مرد مسجد کو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فرض ہے، سن رہے ہیں؟ اذان کی آواز سن کر کے مرد مسجد کو جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فرض ہے۔ اسی طرح عورتیں اذان کی آواز سن کر کے نماز کی تیاری کریں، پہلی فرصت میں وہ نماز پڑھ لیں، یہ ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نہیں ہے، مدینہ منورہ ابھی دور ہے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی جگہ کو تلاشا، جگہ کی تلاشی ہوئی، ایک مسطح زمین تھی جہاں پر کچھ کھجوریں سوکھ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بھائی پسند آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو جگہ کس کی ہے، معلوم ہے ایک عورت کی ہے، ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد عورت تیار ہوئی، قیمت ادا کی گئی، پھر اس کے بعد وہاں مسجد بنائی گئی، مسجد قباء، اس خاتون کا نام ہے عاتقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کی جگہ تھی جہاں پر مسجد قباء بنائی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام ہوا، پھر وہاں پانی کی ضرورت تھی، مسجد بنانے کی ضرورت تھی، جو بھی حالات ہیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ 6 سال تک بڑی مشکل سے دن گزرے، زمانہ گزر رہا تھا، الحمدللہ 5واں سال مکمل ہوا، 6واں سال شروع ہونے کے بعد الحمدللہ اسلام اور صحابہ جگہ جگہ دور و دراز سفر کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کو خط لکھا، بھیجا، پوری دنیا کے ملکوں کے، پوری دنیا کے بادشاہوں کے نام مراسلہ بھیجا، خط بھیجا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط فلاں کی طرف، فلاں بڑے تھے اس کی عزت کے ساتھ احترام، من کیا ہے ہرقل بادشاہ کی طرف لکھتے ہوئے حدیث میں الفاظ ہیں، عزت میں آپ جیسے خط لکھتے نا سری طلوع، اور کیا لکھتے ہیں بہت زیادہ مریادہ پورا کا میرا پجال،
اسی طرح سے عزت احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. جن کے حق میں خوش نصیبی تھی، اسلام جن کو ملنا تھا، ان لوگوں نے خط کا احترام کیا، قبول کیا، اور جن کی بد نصیبی تھی انہوں نے خط کی بے ادبی کی. جو بھی ہوا بہرحال پورے دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا. 23 سال کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر ہمارے درمیان میں رکھا. قرآن مجید بھی پورا 23 سال میں نازل ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک ساتھ دے دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو جو فنڈامنٹل جو قوانین تھے، انجیل ایک ساتھ دے دی گئی. نجمن جو چیز دی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. بزرگوں، بے شمار چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے. الگ الگ گوشے ہیں، الگ الگ حصے ہیں، الگ الگ عنوان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے ہیں. خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے بھی بڑی برکتیں ہوئی، بڑے معجزے ہوئے. حضرت آمینہ کے تعلق سے لکھا ہے، کبھی حضرت آمینہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم میں تھے، ابھی آپ امید سے ہیں، کوئی زحمت نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہاں تک کہ 9 ماہ مکمل ہوئے، کوئی زحمت، کبھی کوئی تکلیف. یا جیسے عورتیں جب امید سے ہوتی ہیں نا، اس وقت ان کو خے آنا یا چکر آنا، بھوک نہ لگنا، اور کھانوں میں ذائقہ نہ ہونا، اور کھانے سے دور رہنا، اور لیٹے رہنا، کمزوری آنا، یہ کوئی چیز حضرت آمینہ کے ساتھ نہیں تھی. پھر دوسری بات، باقاعدہ ہر مورخ نے لکھا ہے کہ خوشبو ہی خوشبو حضرت آمینہ کے پاس رہا کرتی تھی. حضرت عبد المطلب کے پاس کچھ خواتین گئی، پوچھی کہ آپ کی بہو آمینہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے جو پورے مکے کے اندر ایسی خوشبو ہم نے نہیں سونگی، اتنی مہک ایسی نہیں آئی. تو حضرت آمینہ سے حضرت عبد المطلب نے جب پوچھا، بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو حضرت آمینہ نے کہا، ابا جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں. ہو سکتا ہے جو بندہ، جو دولت دنیا میں آنے والی، اس کی برکت ہو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہے، خوشبو ہی خوشبو، مہک ہی مہک. حضرت آمینہ سے یہ برکتیں تھی نبی کے آنے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد کہ حضرت سعدیہ کے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی وہ گدھا تھا. آتے ہوئے ان کے شوہر بار بار کہتے تھے، گدھے کو جلدی ہانکو، اور عورتیں پہنچ جائیں گی، مالدار بچوں کو لے کے چلی جائیں گی، تم جلدی ہانکتے ہوئے آؤ، بیگم کیا کر رہی ہو تم. وہ گدھا آگے نہیں بڑھتا تھا، کمزور تھا، مریل قسم کا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے حضرت سعدیہ حلیمہ 7 قبیلے کی طرف روانہ ہوئی تو تندرست توانا ہو گیا، اور اس قدر تیز دوڑنے لگا، چلنے لگا. ساتھ میں چلنے والی سہیلیاں جو پہلے جا چکی تھیں، ان کی سواریوں کو اوور ٹیک کر کے، ان سے آگے سبقت لے کر کے یہ حضرت آمینہ، حضرت سعدیہ آگے پہنچ گئی، حلیمہ. تو لوگوں نے کہا، حلیمہ کے سواری کو کیا ہوا؟ اب آتے ہوئے تو بڑے کمزور تھا، سواری بڑی کمزور تھی. پر یہ برکتیں ہیں بزرگوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جو برکتیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی برکتیں. معجزات کو جانیے، معجزات کے باب کو پڑھیے. بہرحال میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ تمام ہی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ سیرت کی کتاب کو خریدیے. جن کے پاس ہے گھروں میں مبارک، جن کے پاس سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کتاب نہیں پڑھیں گے بھائی، انشاءاللہ خریدیں گے کتاب. آپ کے امام صاحب، مول صاحب کو پوچھ دیجیے، یا پھر مولانا اسحاق صاحب ہیں جن کا کتب خانہ ہے مرکز کے پاس، اور دوسرے حضرات بھی ہیں، مولانا مفتی جمیل صاحب ہیں، ان کا بھی دینی بک ڈپو ہے. ہمارے پاس جو پہلے رہتے تھے مدینہ بوٹو میں میرے والد صاحب کی اب تو کتابیں ہیں، لیکن وہ مکتبہ ذرا رکا ہوا ہے. بہرحال خریدیں گے بھائی انشاءاللہ. اور دوسرے، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک اللہ کے بندے ہونے، مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. دیں گے انشاءاللہ. 5 نمازوں کی حاضری دیں گے انشاءاللہ. جن کی عمریں 60 سال کی ہو گئی ہیں ان کے لیے 5 نمازیں نہیں، ان کے لیے 6 نمازیں کم سے کم، تہجد بھی شامل کر لیں. اٹھنا ہی ہے فجر کی نماز کو 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیے. حضرت 5:50 پر 6 کیا مجھ سے بات کر لیں، 4:50 پر 6، 4:50 پر 6 کو فجر کا وقت آتا ہے. جی 4:40 پر 9 کو آتا ہے آج کل وقت. اس سے پہلے 4:30 بجے اٹھ جائیے، جلدی سے طہارت فارغ ہو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر کیجئے، کچھ تو کیجئے. کریں گے حضرت انشاءاللہ. تہجد کی نماز ہی پڑھیں. روزانہ تلاوت کرنا ہے ہم لوگوں کو، تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ہم خود بھی پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے، تلاوت کر کے اپنی بیگم اور گھر کی عورتوں کو پڑھائیں گے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر میں تعلیم کریں. آپ فضائل کی تعلیم، جو گھر میں تعلیم کی ہدایت دعوت کے کام کے اندر کی جاتی ہے نا، وہ تعلیم کرے گھر میں. بہت سے لوگ ہاں تعلیم ہوتی ہے، قرآن پڑھنے موقع ہوتا نہیں. ٹھیک ہے، تعلیم ہو رہی ہے، بہت مبارک، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیے. قرآن پڑھنا بھی برکت کی چیز ہے. یہ چیزیں کریں گے بھائی انشاءاللہ.
دوسرا الحمدللہ ہم بات آپ اپنے لڑکوں لڑکیوں کی چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں حفاظت کیجیے، ان پر نظر رکھیے، رکھیں گے نظر انشاءاللہ۔ موبائل کے حوالے جو ہوتے ہیں نا، آج بھی کچھ حضرات آئے دن حضرت مولانا شیخ احمد صاحب کو تو آئے دن پالا پڑتا ہے میاں بیوی کے جھگڑوں کا، فلاں فلاں۔ اس میں عام طور پر بے دینی کی وجہ سے، جہاں جہالت کی وجہ سے جہاں کیسز ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، موبائل کی وجہ سے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ چامراج نگر قاضیوں کے پروگرام میں گئے تھے، وہاں پر تقریباً 3 یا 4 کیس مہینے میں آتے ہیں، تو 2 کیس موبائل کی وجہ سے توڑن توڑی کے آتے ہیں۔ اس لیے آپ جہاں آپ اپنی نماز کی، اپنی بیگم کی نماز کی فکر کرتے ہیں، آپ اپنے جوان بچوں کی فکر فرمائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی صبح ہو اور آپ کے بچے مکتب کو نہ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بچیاں 2 سال، 4 سال، 5 سال کے ہیں، ان کو بھی مکتب بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نیک توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں میں، جو چیزیں حلال ہیں وہ قیامت تک حلال ہیں، جو چیزیں اللہ کی منع کردہ ہیں، جو چیز اللہ کی ناپسندیدہ ہے، جس کو اللہ نے مکروہ قرار دیا، وہ ہمیشہ کے لیے مکروہ اور حرام ہے۔ چنانچہ حرام چیزیں کیا ہیں معلوم کر کے لکھیے پین سے۔ آپ اپنے بیڈ روم میں، آپ اپنے لان میں، یا آپ اپنے وہ جو صحن کا حصہ ہوتا ہے وہاں لکھ کر رکھیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، شراب پینا حرام ہے، کیا چیزیں شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں، اس کو لکھ کر کے رکھ لیے تاکہ پتہ چل سکے آپ کو یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگ گاؤں میں، قریوں میں، بڑے در سے کہتا ہوں، گاؤں میں، قریوں میں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ ان کے عقیدوں پر حملہ ہو رہا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لوگ جو ہے کلو جدید لذیذ کی طرح سے، جو حلوہ اخبار خوردن دو بس کے جیسا جو بھی میٹھی چیز ملتی ہے وہ لے لیتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ساتھ میں جو چیزیں پریشان کن ہیں وہ سود ہے، سود۔ فکر کیجئے، نہ لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرو، حضرت لون بھی مل گیا حضرت۔ شرم آتی ہے ہم لوگوں کو، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کوئی ترم خواہ نہیں حضرت، ماں باپ نے ہم کو جناب پڑھایا، مدرسہ گئے، انہوں نے کچھ پڑھایا، کچھ تمیز ہے، کچھ ماحول اللہ نے دیا، اسی لکھنے پڑھنے کے ماحول میں ہیں ہم لوگ۔ کیا دعا کریں گے؟ لون سینکشن ہوگا، دعا کرو حضرت آ کر۔ نہیں حضرت، سود حرام حضرت۔ ایجوکیشن لون کے تعلق سے بڑے بڑے فقہ اکیڈمی میں بیٹھ کر کے لوگ فیصلہ کریں، لون ہی ہے، وڈی کا تو وڈی اتنا بھائی، چھوٹی تھی تو کیا، بڑی تھی تو کیا۔ اسی طرح شراب کے بارے میں ہے، یہ ایک اسپون پیاتے بھی شراب بیچے، ایک گلاس پیاتے بھی شراب۔ اس لیے ذرا ڈریے، خوف کھائیے، خاص کر جو عورتیں مرد ہیں نا، آپ اپنے عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بہو کو بیٹی سمجھیے۔ کم سے کم شادی ہونے کے بعد آپ کے گھر میں بہو آئی نا حضرت، آپ کے گھر میں بہو آئی، آپ کے گھر میں بہو آئی، 2 سال کے لیے بہو مت سمجھے، بیٹی سمجھیے۔ اس لیے کہ جب بیٹی سمجھیں گے تو یہ ساس اور بہو کے جھگڑے نہیں ہوں گے، ساس نانن کے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ایک توفیق دے۔ یہ حالات اتنے خراب ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ دوسرے نکاح کے لیے لوگ آتے ہیں درخواست لے کر، جلدی نہیں ہوتی، نہیں ہم تیار نہیں ہوتے، جلدی سے پوری تحقیق کرتے ہیں۔ ایشو دیکھا جائے، مسئلہ دیکھا جائے تو پہلے جو جدا ہوئے ہیں، طلاق یا خلا ہوا ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بلا وجہ نکاح ٹوٹ رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے اور زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے بزرگوں، اور قیمتی باتیں آئیں گی۔ میں ان چند منتشر کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ ایک عزم لے کر اٹھیے، حضرت شیخ کے بھی انشاءاللہ قیمتی باتیں ہوں گی دوسرے، وسلام علی الیاسین فذکر انما انت مذکر یا ایھا المزمل، اور کیا ہے، انہ عزیز حکیم، یہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی باتیں ہوں گی۔ آپ کچھ دامن لمبا کر کے خوب سمیٹ کر کے، کوئی چیز نیچے نہ گرے، اس طرح سے جائیے۔ اب تو میری چھوٹی سی دال چٹنی کی باتیں تھی، اب انشاءاللہ آپ کے آگے گرم گرم بریانی، چکن، مٹن، کیا کیا ڈشز پیش ہوں گے، اس کو خوب تناول کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، پورے ملک کی، ملت کی حفاظت فرمائے، پورے عالم کی حفاظت فرمائے، فلسطین کو وہ دور عطا فرما دے جو دور پہلے تھا۔
اللہ تعالی ہم تمام کی ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. اللہ آپ کی ضرورتیں پوری فرمائے. جو باتیں اچھی ہیں تو میرے رب کی طرف سے ہیں, کچھ بات غلط ہو تو میں اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خیر رہے سب پہ, خیر بنے اپنے.